یہ تاریخ امت مسلمہ کتاب کا نام ہے، جو مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شیخ العرب العجم، عارف باللہ، محی السنہ، تبریز دوران، رومی ثانی، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اللہ یاد دلا دیتے ہیں. کبھی درمیان میں نشر الطیب کی کوئی بات ہے وہ عرض کر لی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پھر کل معبد جو ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی عرض کیا دوسری کتاب سے. اس طرح اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سامنے لاتے رہتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنے، چند واقعات اللہ نے وہ بھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کل یہ عرض کیا تھا منافقین و بد ہجرت ہو چکی اور سب لوگ کفار جل کر رہ گئے. سدھرنے کی بجائے مکہ شریف سے مدینہ شریف تک بھی ستاتے رہتے تھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس تفصیل کو نہیں بیان کیا جا سکتا کیونکہ پھر بہت ساری باتیں پھر رہ جاتی ہیں، پھر مجبوری ہے. فرمایا منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم رہے، حسد اور اس کی وجہ سے. بتا دیا تھا اس مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبعی طور پر کینہ پرور، حاسد اور مغرور ہوں، اس لیے حق بات انہیں ہضم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ بزدل مگر مکار، چالاک اور جرب زبان بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بزدلی کی وجہ سے حق کی کھلی دشمنی اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. جو غور کرے گا تو آج کے حالات میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہود و نصارہ اور منافق لوگ ان کے جو کیا کیا حرکتیں ہیں ہندوؤں وغیرہ کی، وہ سب کو پتہ ہے یہ کتنا ظلم، سب کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، اس کے بعد بھی اتنا ستانا وغیرہ. منافقانہ روش میں سب سے آگے خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی، جس کو کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اپنا مشترکہ حکمران ماننے پر آمادہ تھے اور اس کی تاج پوشی باقی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدت کو دیکھ کر اس دن سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت حسد اور نفرت کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بنی بنائی بادشاہت کے خاک میں مل جانے کا ذمہ دار سمجھتا تھا. اس لیے اس نے مدینہ کے انقلاب سے قسم کی لا تعلقی اختیار کر لی اور پس منظر میں چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے میں ٹال مٹول کرتا تھا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر منافقین سن رسیدہ اور ادھیڑ عمر لوگ تھے. اکثر ان میں ایک دو کے سوا کوئی نوجوان نہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں میں نئی سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ حق کے لیے قربانی دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بوڑھے اپنے تجربے اور مرتبے کے ذوب میں عموماً حق بات کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں. مکہ شریف میں بھی اسلام لانے والوں میں زیادہ تر نوجوان تھے. مدینہ شریف میں یہ تجربہ پھر سامنے آیا. خود عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جمیلہ سچے دل سے اسلام لے آئے تھے، مگر وہ اپنے نفاق پر بددستور جمع رہا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار محلہ بنو حارث بن خزرج کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. مدینے میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے، اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب، یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے دکھائی دیے. عبداللہ بن ابی ان میں نمایاں تھا. سواری کے گزرنے سے گرد اڑی تو کہا کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور حکارت آمیز لہجے میں بولا دھول مت اڑاؤ. بہت بڑی بات ہے یہ کہ حق دیکھتے ہوئے انکار کرنا. اور جب اتنے بڑے جگہ پہنچ گئے سب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا اور قرآن مجید کی چند آیتیں سنائی. عبداللہ بن ابی کہنے لگا صاحب اگر تمہاری بات سچ بھی ہو پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں. ہمارے محفلوں میں آ کر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس کو سنایا کرو. اس جسارت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی مشتعل ہو گئے. لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل سمجھا بجھا کر سب کو ٹھنڈا کیا. بہرحال اس واقعے سے پتا چل گیا کہ عبداللہ بن ابی کے دل میں حسد کی آگ شدت سے بھڑک رہی ہے. اس کے کچھ ہم خیال اور بھی تھے جن کے نزدیک وہ سچ مچ مدینہ کی بادشاہت کا حقدار تھا اور مہاجرین اس کی حق تلفی کا سبب بنے تھے. چنانچہ انہوں نے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے نفرت پال لی.
ان سب نے اسلام کی سچائی کی روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سیاسی مفادات کے اسکول کا ایک ڈھونگ تصور کر لیا تھا۔ یہ لوگ سہل پسندی اور بزدلی کے مریض تھے۔ کسی بھی معاملے کو زمینی حقائق کے مطابق پرکھنے کے لیے اسے اس پہلو سے دیکھتے تھے کہ اس میں جان اور مال کا کتنا تحفظ ہے اور اس میں دولت، سرداری، منصب کے حصول کے کتنے مواقع ہیں۔ مگر دوسری طرف ان کے اکثر رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے۔ ان سے کٹ کر رہنا بھی خود کو سخت آزمائش میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس لیے عبداللہ بن ابی اور اس کے کئی منافق دوستوں نے کچھ عرصے بعد ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، مگر اندر ہی اندر اس نئے مذہب کی جڑیں کاٹنے اور اپنی گمشدہ سرداری واپس لینے کے لیے بے چین رہے۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے اپنے جسم وہ دیے، وہی کی بات بھی سنی، نماز بھی پیچھے پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی رہے، لیکن چھٹانگ پر دل نہیں دیا۔ بڑے جسم دے دیے سخت ڈیڈول والے، دل نہیں دیا، تو محروم رہے دل نہ دینے کی وجہ سے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعلق ہے، یہودیوں سے زیادہ آپ کی صفات اور علامات سے کوئی اور قوم واقف نہیں تھی، مگر ان کا خاندانی گھمنڈ اور نسلی غرور انہیں اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ نسل اسرائیل کے سوا کسی اور قوم کے نبی پر ایمان لیں۔ ان وجوہ سے مدینہ شریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جانب سے کسی ممکنہ شرانگیزی سے بچاؤ کو ضروری سمجھا، اور پھر کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس دستے بھیجے اور ان کو قائل کیا کہ ایمان نبی لائے تو بھی اتحاد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، جو کل بیان کیا تھا حضرت والا کے سے عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس کے باوجود بھی کیسی کیسی باتیں۔ اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوتوں کو ایک صف میں متحد کر دیا تھا، اور اس پر کچھ اہم شکیں یہ تھیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، حالانکہ مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں اور کہاں تک نظریں تھیں۔ ہم سب غیروں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ نمبر 2، خون بہا اور قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کا سابقہ رواج برقرار رہے گا۔ مجرم کو سر پکڑ کر سزا دیں گے، چاہے وہ ہم میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیں آج کے حساب سے بھی، حالانکہ قرآن پاک حدیث پاک ہے نا، لیکن ایک ایک ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرہ صحیح ہو جائے۔ مسلمان کافروں کے مقابلے میں باہم تعاون کریں گے، معاہدے میں شریک غیر مسلم قریش کے کسی شخص کو پناہ نہیں دیں گے، یہودی اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے دین پر اور یہود اپنے دین پر چلیں گے، یہودی اور مسلمان اپنے اپنے مصارف الگ الگ اٹھائیں گے، جنگوں میں یہودی مسلمانوں سے مالی تعاون کریں گے، مدینہ شریف پر حملہ آور لشکر کے مقابلے میں اس معاہدے میں شریک تمام فریق متحد ہو کر لڑیں گے۔ معاہدے میں شریک رفیقوں کا ہر اختلاف اور تنازع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھتے جائیں اس کا جناب، اسلام کا یہ نوخیز درخت آندھیوں سے محفوظ نہ تھا۔ قریش برابر مدینے کے ٹہل لے رہے تھے، وہ اسلام کو پھلتا پھولتا کہاں دیکھ سکتے تھے۔ عملی اقتدام کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے مدینے کے رئیسوں کو ورگلانے کی کوشش کی اور انہیں دھمکایا کہ مسلمانوں کے پناہ دینے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے خزرج کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو اپنے ہاں سے بے دخل نہیں کرو گے تو ہم اپنا لشکر لے کر تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو باندیا بنا لیں گے۔ قریش کو اس وقت تک قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن ابی خود مسلمانوں کی آمد سے کتنا بددل ہے اور انہیں مدینہ سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ اس وقت تک خود عبداللہ بن ابی کا اکثر قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی قریش کی طرف کے اس مطالبے کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا۔ قریش کی بہت چیزیں میں اس میں سے چھوڑتا جا رہا ہوں۔ قریش کی ان سرگرمیوں سے مسلمانوں کو ہر لحظہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت مدینہ پر حملہ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کو ہر گھڑی مدافعت کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ کتنی صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج مولانا سہیل میاں نے مجھے 2 واقعات دیے، اور اس کو انشاءاللہ کل تیاری کروں گا۔ آج بھی 2 اور واقعات بتانے کا بھی دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ بھی پھر رہ نہ جائے۔
وہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ ہجرت کیا تھا، قافلہ ہجرت میں تھا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، اور ایک مشرک رہبر بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کی لاش کی اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور بس کیا عرض کرے، وہ تو اب پتہ نہیں کیا کیا ہے باتیں آگے. ان کا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ ہتھیار باندھ کر مسلح حالت میں سوتے تھے، ہر وقت تیار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ناپاک عزائم کی خبروں سے اس قدر تشویش تھی کہ راتوں کو چوکنا اور بیدار رہا کرتے تھے. اس دوران ایک بار مکہ کے ایک رئیس نے مدینے کی چراگاہوں پر حملہ بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے. یہ واقعہ ربیع الاول سن 2 ہجری کا ہے. قریش کے تمام اقدامات خطرے کی گھنٹی تھے. اب مدینے کی اسلامی ریاست کا خاموش بیٹھے رہنا اپنے بقا اور سلامتی کو نظر انداز کرنے کے مترادف تھا. یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید نے جہاد کی اجازت دی، سورہ حج کی آیتیں نازل ہوئیں. اب اس میں تھوڑا اور تفصیل طلب چیزیں ہیں. مکہ شریف میں بھی یہ بھی تھوڑا ضروری ہے، ہر چیز ہی ضروری ہے. مکہ شریف میں جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی. وہاں پر حکم تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو، اگرچہ وہاں بھی حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے بہادر اسلام لا چکے تھے. یہ اتنے طاقتور اور دلیر ضرور تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حسب ضرورت کفار کے مظالم کا جواب تلوار سے دے سکتے تھے. کسی ہنگامی موقع پر 2-4 مشرکین کو مار سکتے تھے، ان کی حویلیوں اور تجارتی گوداموں کو نظر آتش کر سکتے تھے. مگر ان جذباتی کوششوں سے مزید اشتعال پھیلتا اور دعوت کی تھوڑی بہت گنجائش بھی مسدود ہو جاتی اور مسلمانوں کے مصائب میں اضافہ ہوتا. اب اس کی تفصیل ہے تھوڑا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کس لیے ہوتا ہے، یہ سب تفصیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل کسی فوج یا قبیلے کے سردار نہیں رہتے. نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز اب تک ایک دائی، روحانی پیشوا، معلم کے طور پر گزرے تھے. مگر مدینہ شریف لانے کے بعد جب آپ پہلے سیاسی امور کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں اور پھر عسکری امور کی ذمہ داری بھی آپ پر آن پڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ یہاں سیاسی اور عسکری معاملات میں سیاست کی چوٹی پر نظر آتے تھے. مکہ والے اوس اور خزرج کے دشمنی مول نہیں لیتے تھے، کیونکہ مدینہ ان کی تجارتی قافلوں کی شاہراہ پر واقع تھا. یہاں لوگوں سے دشمنی اہل مکہ کو مہنگی پڑ سکتی تھی. یہ قریش کا وہ کمزور پہلو تھا جسے انصار خوب جانتے تھے. وقت پڑنے پر انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف لانے کے کچھ عرصے بعد اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے مکہ گئے. ان کی امیہ بن خلف سے پرانی دوستی تھی، اس لیے مکے میں اس کے ہاں قیام کیا. ایک دن وہ امیہ کے ساتھ کعبے کا طواف کرنے نکلا تو وہاں ابو جہل مل گیا. طواف کرنے نکلے تو وہاں ابو جہل مل گیا. اس نے دھمکاتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے صابیوں یعنی نعوذ باللہ جو دین سے ہٹ گئے اور بے دینوں کو پناہ دیے، مجھے یہ برداشت نہیں کہ تم لوگ کعبے کی زیارت کو آ سکو. اگر امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم بچ کر نہ جاتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ترکی بدرکی جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم نے ہمیں کعبے کی زیارت سے روکا تو ہم تمہارا شام کا تجارتی راستہ بھی بند کر دیں گے. اگلے دن اگر تم نے ہمیں کعبے کی اگلے دن میں دونوں طرف سے دھمکیاں حقیقت میں بدل گئی. قریش کا رویہ بالکل ایسا تھا اور مسلمان کعبے کی زیارت تو کجا کہ مکے کے پاس بھی نہ پھٹک سکیں، ان کا یہ انداز تھا. ادھر قریش کے قافلے مسلمانوں کے تخت اور تاراج کی زد میں دکھائی دینے لگے. ریاست کے بس یہاں ایک تھوڑا بتاتا چلوں، تفصیل ہے اس کا مختصر بتاتا ہوں. غزوے کا مطلب لکھا ہے یہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، اور سرایا جو تھے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھیجتے تھے ان کو، تو اسے سریہ کہتے تھے. اس میں فرق بتلایا گیا، یہ دونوں کا فرق. دوسری مہم شوال میں حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بطن رابغ کی طرف بھیجی گئی، جہاں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے جنہوں نے کفار پر ایک تیر چلایا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار پر ایک تیر چلایا. یہ پہلا تیر ہے جو اسلام کی تاریخ میں حریف پر چلایا گیا. اس بار بھی قافلے کو صرف ہراساں کرنا کافی سمجھا گیا. اور بھی تھوڑے بیچ بیچ میں واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے سعد تیر چلاؤ. حضرت والا سے سنا اے سعد میرے تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. فرمایا بڑی سعادت تھی لائے میرے ماموں جیسا کوئی ماموں. حضرت سعد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما اور اس کے تیر کا نشانہ لگا دیں. اور کچھ موقع ایسے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے جاتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ چلاتے تھے تیر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو سامنے یہودی ہے اس نے بہت تنگ کیا تھا اس پر تیر چلاؤ. تیر جو لگا ایسا لگا کہ لنگی کھل گئی اور ننگا پتنگا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ داڑھی مبارک نظر آئی اس وقت. یہ ننگا پتنگا ہمارے گاؤں کا جملہ ہے پرانا جو آج پہلی دفعہ بیان ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جنوبی تجارت کو جو یمن کی طرف تھی غیر محفوظ کرنے کے لیے ایک غیر معمولی اقدام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو 12 مہاجرین پر امیر بنا کر ایک خط دیا. فرمایا 2 دن کے سفر کے بعد اسے کھولنا. 2 دن بعد انہوں نے خط کھولا تو لکھا تھا مقام نخلا میں جا کر ٹھہرو اور قریش کی نقل و حرکت دیکھو. اتنی دور دراز کا سفر بھی عین دشمن کے علاقے میں نہایت خطرناک تھا. اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا اور اس کے بعد ساتھیوں سے کہا فقط وہ میرے ساتھ چلے جس کو شہادت کی تمنا ہو. مگر اس کے باوجود کے پیچھے نہ رہا. یہ جماعت وہاں پہنچ گئی. تب قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ چمڑا اور کشمش لیے سامنے سے گزرا. اس وقت رجب کا چاند نکل آیا تھا جو ان مہینوں میں سے تھا جن میں اہل عرب کے ہاں لڑنا بھیڑنا حرام تھا اور اسلام میں بھی اس وقت یہی حکم تھا. مگر صحابہ سمجھے کہ آج جمادی الاخر ہے اس کی آخری تاریخ ہے. چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا جس میں قافلے کا سردار عمر بن حضرمی مارا گیا. 2 آدمی گرفتار ہوئے. خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا. جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے. آپ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو جوں کا توں مکہ واپس بھیج دیا. قریش کو بہت پیش آیا عمر بن حضرمی کے مرنے پر اور اس کو جنگ کی فکر لگ گئی ان لوگوں کو. مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ نماز کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا جائے کیونکہ اسی مرکز سے ہزاروں برس پہلے توحید کا پیغام جاری ہوا تھا اور اللہ کا پہلا گھر یہی تھا جس کی عظمت و حرمت تمام عبادت گاہوں سے بڑھ کر تھی. آخر ہجرت کے 1 سال 4 ماہ بعد 15 شعبان 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا. یہودیوں نے اس پر جو اعتراضات کیے سورہ بقرہ میں ان کے دندان شکن جواب دیے گئے ہیں. اب یہ تفصیل آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں بیان ہو سکتی ہے. اور نماز کے اندر ہی اب قبلہ کے لیے آ گیا تھا حکم. اور یہاں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں اب مجھے یاد نہیں آ رہی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یا مفتی نعیم صاحب نے فرمایا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ اول جو تھا اس کے بجائے جو کعبہ شریف تھا قبلہ اول وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرما دیا. ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. یہی مہینہ تھا شعبان کا جس میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اور اس میں تراویح کا اہتمام کرے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بھائی شعبان کا بھی دے دیں کل رمضان کا بھی کل دے دیں تو تھوڑا 5-5 10 منٹ حضرت کے اس سے بیان ہوتا رہے. رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ کی محبت میں ہر محبوب چیز کو ترک کر دینے کی عملی مشق تھی. یہ روح کی پاکیزگی دل کی صفائی اور اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی ترتیب تھی. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کا آدمی مارا گیا. اس سے قریش کے رؤسا کو اپنے قوم میں اشتعال پھیلانے کا جو موقع ملا انہوں نے اسے ضائع نہ کیا.
اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے لیے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات تھے۔ قریش نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے منافع سے سامان جنگ تیار کیا جائے۔ یہ قافلہ جاتے ہوئے مسلمانوں کی دسترس سے بچ کر نکل گیا۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبر اس کے گھاٹ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع مل گئی اور آپ 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مہاجرین اور انصار کے ان حضرات کو جو فوری طور پر میسر آ سکے ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے تو مدینہ سے 1 میل دور بیر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ سب کو دیکھا بالا آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ ان میں بچوں میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، زید بن ارقم، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ انہی میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھائی سعد نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں تو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں۔ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے اسباب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر شرکت کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور لشکر میں گھوڑے صرف 2 اور اونٹ 70 تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہوتے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار ابو سفیان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے قافلے کو تیزی سے لے چلے۔ ساتھ ہی ایک سوار کو مکے کی طرف دوڑایا تاکہ قریش مدد کو پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش تو پہلے ہی مدینے پر حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس خبر کا مکے میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 مسلح افراد کا ایک لشکر جس میں 200 گھوڑ سوار، یہاں 2 گھوڑے وہاں 200 گھوڑ سوار، یہاں 70 اونٹ اور وہاں جو ہے 700 اونٹ سوار تھے، مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، 600 افراد ذرہ پوش تھے، 600 افراد، وہاں 313 تھے جن کے پاس کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈال نہیں تھی، ڈال تھی تو تلوار نہیں تھی، اور 950 افراد تھے، وہاں 313۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آیا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، جس کا مفہوم مدینے کی حدود میں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینے سے باہر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے پابند ہوں گے، اس لیے آپ انصار کی رائے کے منتظر رہے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ جس سے چاہے صلح کریں، جس سے چاہے لڑیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی قسم آپ فرمائیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا جو مدینہ سے 70 میل 120 کلومیٹر جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، یہ تصور میں یہ چیزیں لانے کی ہے کہ جھنڈا لہراتے ہوئے سفید چلے آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس۔
یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے صحابہ کے ہاتھ آ گئے، ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے خود ان سے تفتیش شروع کی اور پوچھا قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا دشمنوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ 900 950 تھے نا، 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمی کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا وہ 950 تھے۔ ایسا یہ جب واقعہ یہ جو ابھی پہلی دفعہ اس انداز سے سن رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس سمجھ میں نہیں آتا۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا جب پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی۔ مفتی نعیم صاحب نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین منتخب کی وہ ریتیلی تھی، تو بارش آ گئی تو زمین جم گئی، اور انہوں نے زمین تھوڑا سخت لی تھی تو بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی، جس کی وجہ سے پھسلن پیدا ہو گئی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جمعہ 17 رمضان 2 ہجری 25 مئی 624 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک صاحبان بنا دیا گیا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئیں کہ خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو مدینے کی طرف بچ نکلنے کی صورت باقی رہے۔ یہاں بھی حضرت کی نصیحت کے اسباب دیکھتے رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان جن کا سامان جنگ بھی کم تھا، دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے تابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شان مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت والا کا جملہ عرض کر دوں پھر آگے بات یہ کروں گا۔ حضرت میں فرمایا اس وقت جان صدیقی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے، اللہ کے رسول آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ آپ کو ضرور مدد کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔ 2 صحابی عین اس وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے بتایا راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہو۔ ہم نے بادل ناخواستہ کہا ہم اس لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ سنیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کے صفوں سے عمر رسیدہ عقبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں نکلا۔ تینوں نامور سپاہی تھے، اور سے سننا، انہوں نے آتے ہی للکارایا مسلمانوں کو ہم سے مقابلے کرنے والا ہے تو آ جائے۔ یہ سنتے ہی 3 انصاری نوجوان معوذ، اوف اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے۔
عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہمارے ٹکر کے لوگ مقابلے پر بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے، آپ نے ان تینوں کا حضرت فرماتے تھے ساری دنیا حیران ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے، آپ نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں قریشی تھے اور جنگجوئی میں نامور۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ 65 سال کے تھے، 65 سال کے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ 57 برس کے اور علی رضی اللہ عنہ صرف 25 سال کے۔ اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا کیونکہ ادھر عتبہ بوڑھا تھا، شیبہ اسے کچھ کم عمر اور ولید بالکل جوان۔ تینوں صحابی اپنے صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے، انہوں نے چہرے اور سر ڈھانپے ہوئے تھے، اس لیے عقبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے تو بولا ہاں تم لوگ ہمارے برابر کے ہو۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ عقبہ بن ربیعہ سے نبرد آزما ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر شیبہ پر پل پڑے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک ہی ضرب میں اس کی گردن اڑا دی۔ واہ واہ واہ، حضرت کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک آدمی اتنا گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا، کسی نے کہا تو جہنم میں جائے گا۔ ہندوستان کی بات ہے، جہاد شروع ہو چکا تھا، کہا ارے چھوڑو یار تم لوگ کیا بات کرتے ہو، جنت تو دو ہے، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر جنت۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہاتھ سے گردن اڑائی کسی کی، دوسرے نے کسی کو وار کیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج ہمارے دوست کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، یہاں ایک کفن لینے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی دیکھنا، میں نے رات کو ندیم بھائی سے بات سن رہا تھا کہ کوئی کمشنر سے اجازت لینی ہے، کیا کرنا ہے، اس لیے ایسا نہیں وہ اچانک آ جائیں۔ تو انہوں نے جا کر پولیس میں گئے، انہوں نے کہا کہ وین بھی نہیں آئے گی اور لوگ بھی زیادہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ پریشان، قبرستان تھوڑا دور، اب یہ جنازہ نماز پڑھا کر چلے تو چند لوگ تھے، ایک آدمی آیا، دوسرا آیا، تیسرا، بڑھتے گئے، سامنے رینجرز آ گئی، چلتے چلتے رینجرز والے شریک ہو گئے، آگے گئے پولیس آ گئی، پولیس شریک ہو گئی، آگے گئے سفید وردی والے پولیس والے آ گئے، وہ بھی شریک ہو گئے، اور اور ٹنڈا بھی نہیں دے رہے تھے کسی کے حوالے، اور پھر قبر تک یہ سفید وردی والے پولیس والے یہ تھے۔ ان کا میسج آیا کہ رونا آ رہا ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کا کیا عمل پسند آ جائے، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وار کیسے کیا ہوگا، کر کے کھوبڑی اڑا دی، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا، واہ واہ واہ۔ 57 برس کے تھے، جو تلوار حضرت فرماتے تھے ان کی تلوار کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار ہے، ذرا اٹھا کر دکھاتے تو پتہ چل جائے، اور وہ ایسے جو وار کیا ہے گردن ہی اڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا، مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے، دونوں کی تلواریں دیر تک ٹکراتی رہی۔ آخر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے انہیں گرتے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھوڑی ہمیں کوئی اسلام ملا ہے، کوئی ان کی قربانیوں سے ملا ہے۔ آج مسلمان ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے چینلوں پر جاتے ہیں، چینلوں پر جا کر پتہ نہیں کیا کیا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ آپ واہ کیا قسمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں مبارک پر اپنا رخسار رکھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مانتے کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں، اور جو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے میں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے، ہم ان کے لیے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آج سے اس طرف بھی سوچیں گے نا، وہاں 200 گھوڑے اور 700 اونٹ، یہاں 2 گھوڑے اور 60-70 اونٹ،
مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام محج رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلاتے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے بڑھے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ 360 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا انعامات ہیں ان کے بارے میں. کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے. ان میں عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے کھا رہے تھے، جو حفاظت کے لیے تھے تو اس لیے کھجوریں کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ سنتے ہی کہ کیا دوبارہ پڑھتا ہوں، مزہ آ رہا ہے زیادہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ سنتے ہی انہوں نے کھجوریں جو کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی بول اٹھے کیا میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا تم انہی میں سے ہو. وہ بولے واہ واہ، وہ تو میرے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے. یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دی اور تلوار لے کر دشمنوں کی طرف دوڑے. لڑتے لڑتے کئی کو قتل کیا، آخر خود بھی شہید ہو گئے. انصاری نوجوانوں کا جذبہ جہاد. جنگ میں انصاری نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا. انصاری مہاجرین بھی لیکن انصاری. دو انصاری بھائیوں معاذ بن عفرہ اور معاویہ بن عفرہ نے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں خوب پہچانتا ہوں. تمہیں اس سے کیا کام؟ بولے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ نظر آ گیا تو بچ کر نہیں جا سکتا. اس وقت ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتا ادھر سے گزرا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا وہ دیکھو وہ رہا ابو جہل. یہ سنتے ہی دونوں لڑکے تیزی سے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے. اس دوران ایک اور انصاری معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ جو پہلے سے ابو جہل کے طاق میں تھے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کو زخمی دیکھا تو معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی جس سے بازو لٹکنے لگا. حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس بازو کی وجہ سے لڑنے میں مشکل ہوئی تو اس پر اپنا پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا جس سے وہ کھال بھی الگ ہو گئی اور انہوں نے بازو کو پھینک دیا. باتیں آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن ایک نظر کی حفاظت کر کے ہم لوگ دکھاتے ہیں اللہ کو خوش کر لیں، جھوٹ غیبت سے بچ کر دکھا دیں، جماعت کی نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ابو جہل خون میں لت پت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر چکا. معاذ نے اور ان کے بھائی نے خیال کیا کہ ابو جہل مر چکا. دونوں دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میں سے کس نے اسے مارا؟ دونوں میں سے ہر ایک نے آواز لگائی کہ میں نے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے تلواریں صاف کر لیں؟ جواب دیا نہیں، جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواروں پر لگا خون دیکھا تو معاذ بن عمر کی تلوار پر لگا خون گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وار انہوں نے کیا ہے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کر کے فرمایا تم دونوں نے اسے مارا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور ذرہ جو تھی وہ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے جائیں. جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپر سے اتر کر مارکے میں شریک ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے شدید لمحات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے رہے تھے. میں نے پہلی دفعہ حضرت سے ہی سنا تھا. جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حدت کو پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا یہ چہرے خوار ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے. اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما.
اور آپ نے خاک کی جو مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پڑی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زوردار حملہ کر دیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سے کو قتل اور گرفتار کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے آپ کی سن لی اور کہا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا تو سلسلے وار چلے آئیں گے۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ مفتی نعیم صاحب کچھ دن پہلے یہی بات فرما رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار جو جاتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ ہمیں فرشتوں نے مارا ہے، انہوں نے تھوڑی مارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ٹھکائی لگوائی ان کی، ورنہ ایک ہی فرشتہ پورے دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد بس مسلمانوں کے حوصلے بڑھانا اور کفار کو مغلوب کرنا تھا۔ بدر کے دن جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں انصاری ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے، تب انہوں نے کوڑا مارنے کی سنسناٹ سنی، ساتھ ہی آواز آئی، اے ہیزم آگے بڑھ۔ صحابی نے دیکھا وہ مشرک وہیں گرا پڑا ہے، اس کی ناک ٹوٹ گئی، منہ پھٹ گیا۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا۔ ہیزم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ اب سنیے ذرا، بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا تھا، شیطان، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کی بھی مدد نہیں کرتا، مگر اس دن کفر کو پسبائی سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا فکر مند تھا، خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں شیطانوں کی پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ابلیس نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے حامی ہوں۔ لیکن جب جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر بھاگ نکلا۔ مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگا ہے۔ جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ کو خوب برا بھلا کہا اور بولے، تم سب سے پہلے صفیں توڑ کر بھاگ نکلے اور جنگ میں ہمیں مروا دیا۔ سراقہ حیران ہو کر بولا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو میدان بدر میں گیا ہی نہیں۔ مگر مشرکین سمجھے کہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امیہ بن خلف کا قتل، کفار کی شکست اور پسبائی کے وقت کچھ مسلمان دشمن کا چھوڑا ہوا سامان جمع کر رہے تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑا دل تھام کے سننا ہے اور ایسا مزیدار بھی، اور آخر میں لفظ بھی مزیدار ہے، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے زرعیں اٹھائی ہوئی تھی، ایسے میں ان کی نظر قریش کے سردار امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے پر پڑ گئی۔ دونوں افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امیہ نے بھی انہیں دیکھ لیا، دونوں چونکہ ماضی کے زمانے میں دوست رہے تھے، اس لیے امیہ نے پکارا کہ ابن عوف، میں تمہارے لیے ان زروں سے بہتر رہوں گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال غنیمت تھا وہ اٹھانے کا حکم تھا۔ مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، واقعہ مزیدار، آگے ہنسی۔ اس لیے امیہ نے پکار کر کہا، ابن عوف، میں تمہارے ان زروں سے بہتر رہوں گا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں پکڑ لو تاکہ میں اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں اور تمہیں ہماری رہائی کا فدیہ مل جائے جو زروں کی قیمت سے زیادہ ہوگا۔ فدیہ ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً زریں پھینک دی اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تھام کر ساتھ لے چلے۔ تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو مکہ میں ان کا آقا تھا اور ان پر درندوں کی طرح ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ امیہ کو دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سب مظالم یاد آ گئے، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلائے، مسلمانوں، یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا، کہ آج بھی بچ گیا سمجھو میں نہ بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر بولے، بلال، یہ میرے قیدی ہیں، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ دی اور پکارتے رہے، انصاریوں، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ جائے تو سمجھو میں نہ بچا۔
انصار جو پہلے ہی بھاگتے ہوئے کافروں کو مار رہے تھے دوڑے اور امیہ اور ان کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے. ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار سونت کر امیہ پر وار کر دیا. تلوار اس کے بدن پر زخم لگا گئی, وہ چیخ مار کر گر پڑا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, جہاں دین کے احکام آتا ہے نا قیدیوں وغیرہ کے اور سب چیزیں, وہ بڑی تفصیل ہے اس کی. قیدیوں کے بچانے کے لیے ان پر اوندھے جھک گئے, مگر انصاریوں نے دائیں بائیں سے تلواریں چبو چبو کر باپ بیٹوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا. اس طرح مکہ کے ایک مظلوم غلام نے اپنی اذیت اور تشدد کا پورا بدلہ بدر کے میدان میں لے لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو امیہ اور اس کے بیٹے کو بچاتے بچاتے خود بھی زخمی ہو گئے تھے, بعد میں یہ واقعہ یاد کر کے کہا کرتے تھے, اب یہ بتا رہا ہوں جملہ, وہ واقعہ یاد کر کے کہا کرتے تھے اللہ بلال پر رحم کرے, ان کی وجہ سے میرے زرہیں بھی گئیں, قیدی بھی گئے, زخم الگ کھایا. اتنا مزہ آ رہا ہے دوپہر سے, میری زرہیں بھی گئی, میرے قیدی بھی گئے, کیونکہ فدیہ ہوتا نا ان کا, اور زخم الگ لگا. اس لیے بتانا ضروری تھا کہ یہ ہنسنے والا جملہ ہے, لیکن اس لیے بتا دیا تاکہ پتا چلے. اور جتنے بدر کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, سب کے گھر کا خرچہ اکیلا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھاتے تھے. اس میں جو بیوہ تھیں اور جو بھی تھے سب کا خرچہ. لڑائی کا ہنگامہ تھم گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈھونڈ نکالا, دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے, اور انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا, وہ اللہ کے دشمن دیکھا, آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا. یہ کہہ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر بولے, اللہ کے رسول, یہ ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر. میرے پیارے شیخ نے فرمایا تھا کہ اس بدماش نے جب سر کاٹا جا رہا تھا تو اس بدبخت نے کہا تھا مجھے یہاں سے کاٹو, یہاں سے نہ کاٹو, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سر پہنچے تو میرا سر اس میں بھی اونچا ہو. اتنا بدماش کو سرداری کا تکبر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑائی ہے بس اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عطا فرما دی. پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چل کر گئے, فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا, یہ اس امت کا فرعون تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین کے لاشوں کے درمیان چلتے ہوئے رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی مسئلے کا ٹکڑا پڑھتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یوں پکارتے, آپ فرماتے ہم سر پھاڑ دیتے ہیں, اور ان لوگوں کے جو ہم پر سختی کرتے تھے وہ سرکش اور ظالم تھے. غزوہ بدر کے دوران صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات دیکھے. عین لڑائی کے وقت حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی دے کر فرمایا عکاشہ اس سے لڑو. انہوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لاٹھی لی, وہ ایک تیز دھار تلوار بن گئی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے لڑتے رہے. حضرت رفاع بن مالک رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا, جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. غزوہ بدر میں خونی رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے ان کا باپ آ گیا. ایک بار تو چھوڑ دیا, مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے للکارا, ہر رشتہ بھلا کر باپ کی گردن اڑا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی. مشرکوں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں, اس قسم کے اور واقعات حضرت بنواتے تھے کہ جانیں دے دی, اپنے رشتے چھوڑ دیے, اور یہاں گناہ میں ڈوبے ہوئے غیر شرعی تقریبات سے نہیں بچتے. اسلام لانے کے بعد یہی مشرکوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے عبد الکعبہ بھی تھے, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اسلام لانے کے بعد یہی عبد الرحمن بن ابو بکر کہلائے. جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے, ابا جی بدر کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میرے زد میں آئے, مگر ہر بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا, مگر بیٹا اگر تم اس دن میری زد میں آتے تو میں لحاظ ہرگز نہ کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے, عافیت سے رکھے.
یہ بیان ہو چکا ہے، اس کو مختصر کرتا ہوں کہ جب ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کفار بڑے جھلائے، پریشان ہوئے، یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے لشکر کے باوجود ایسے نکل گئے، گھر گھر تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بٹیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے تھپڑ مارا کہ بالی کان سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ پھر انہوں نے کھوجیوں اور سوراخ رسانوں کو 100 اونٹ کا لالچ دے کر بھیجا۔ غار ثور تک یہ کھوجی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا تمہارا مطلوبہ شخص اس غار سے آگے نہیں بڑھا ہے، اور ان کی بات غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق سفر واقعی اسی غار کے اندر تھے اور قریش ان کے سروں پر کھڑے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قدموں کو غار کے منہ پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ایک قریشی نوجوان نے یہ کہا کہ اس غار کے اندر چل کر دیکھیں، چلیں، لیکن امیہ بن خلف نے اس کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ارے اندھے، کیا تم اس مکڑی کو نہیں دیکھ رہے ہو جس نے غار کے منہ پر جالا تان رکھا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا لگتا ہے۔ البتہ اس وقت ابو جہل نے کہا تھا کہ لات و عزا کی قسم میرا خیال ہے کہ وہ یہیں کہیں ہم سے قریب ہوگا، قریب ہی موجود ہیں، وہ ہماری سب باتیں سن بھی رہے ہیں، اتنا قریب ہوں گے اور ہماری ساری کاروائیاں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ان کے جادو نے ہمارے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے۔ بہرحال وہ تلاش سے تھکتے نہیں تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو مردہ یا زندہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا تو 100 بہترین عمدہ نسل کے اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ کے قریب ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ سنا تو اس نے جان بوجھ کر کہا کہ مجھے زیادہ، ان کو پتا تھا ان چیزوں کا کھوج لگانے کا، تو کہا اللہ کی قسم ابھی میرے سامنے سے 3 آدمی گزرے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور تیسرا شخص ان کو راستے دکھانے والا ہے۔ لیکن سراقہ نے یہ سن کر اور کہا وہ انعام تو یہ لے جائے گا، کہا نہیں وہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی ایک گمشدہ اونٹنی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، شاید وہی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد سراقہ چپکے سے اٹھا اور پیچھے تلاش کے لیے چلا گیا اور تیزی سے گھوڑا دوڑایا، ذرہ پہنی، ہتھیار گلے میں لگائے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا۔ سراقہ اپنے قبیلے کے چند ماہر گھڑ سواروں اور مشہور بہادروں میں سے تھا، اس کا قد لمبا اور سر کافی بڑا تھا، ایک تجربے کار سوراخ رسا کھوجی تھا۔ وہ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اس کی پشت سے گر گیا۔ اس نے اسے نحوست سمجھا اور دل میں کہا یہ کیا ہے، گھوڑے کو برا بھلا کہتا ہوا دوبارہ سوار ہوا، پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی آگے جا کر، لیکن 100 اونٹوں کی لالچ میں یہ آگے بڑھا۔ اس کی نگاہوں آگے بھاگتے بھاگتے اچانک آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک پر پہنچ گئیں۔ سراقہ نے اپنا ہاتھ کمان کی طرف بڑھایا تیر نکالنے کے لیے، لیکن وہ ہاتھ شل ہو کر اپنی جگہ رہ گیا، اور کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس رہی ہیں اور سامنے سے دھواں اٹھ کر اس کے اور گھوڑے کے سامنے حائل ہو رہا ہے، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس کے پاؤں اس طرح مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیوست ہو گئے تھے جیسے ان میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کی طرف عاجزانہ لہجے میں کہا میری بات سنیے، آپ دونوں اپنے رب سے دعا کیجیے کہ میرے گھوڑے کی ٹانگیں زمین سے نکال دے، میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کر دی اور اللہ نے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکال دیے۔ آزادی ملنے کی تھوڑی بار دیر کے بعد اس کے دل میں پھر لالچ پیدا ہوئی، اس نے گھوڑے کو جوں ہی ان کی طرف بڑھایا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں پہلی بار سے زیادہ دھس گئیں، چنانچہ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ آپ میرا زادے راہ ساز و سامان میرے ہتھیار لے لو، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیچھے آپ کے تعاقب میں آنے والوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے تمہارے زادے راہ سامان کی ضرورت نہیں، تم بس ان کو واپس کر دینا۔ پھر سراقہ نے کہا ذرا رکیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اللہ کی قسم میری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں صادر ہوگی جو آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ انہوں نے رکتے ہوئے فرمایا کہ تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، آپ مجھے اس بات کا وعدہ کیجیے کہ اس وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ مجھے عزت بخشیں گے، اس کے لیے مجھے آپ وعدہ لکھ کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا
انہوں نے ایک چوڑی ہڈی پر تحریر لکھ کر حوالے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس جانے لگا تو فرمایا سراقہ اس وقت تم کیا محسوس کرو گے جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے؟ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کسرا بن ہرمس؟ ہاں کسرا بن ہرمس. اس کے بعد سراقہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ آیا. راستے میں اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی سرگرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مصروف ہیں. سراقہ نے کہا کہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤں، میں نے ان کی تلاش میں زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اور تم لوگ پاؤں کے نقوش پہچاننے کے باوجود میری مہارت سے ناواقف ہو، مجھے ان کا کہیں کھوج نہیں ملا، تم اپنا وقت ضائع نہ کرو. اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے. سراقہ نے یہ عہد نہیں بتایا. جب اس کا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ مدینہ شریف پہنچ گئے ہوں گے تو ابو جہل کو سارا واقعہ سنایا. ابو جہل نے اس کے عدم تعاون، بزدلی اور سنہری موقع ضائع کر دینے پر اس کو تانا دیا. اس کے جواب میں سراقہ نے کہا ابو جہل اللہ کی قسم اگر تم اس واقعے کو دیکھتے جو میرے گھوڑے کے ساتھ پیش آیا تھا جب اس کے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے رسول ہیں. تو ایسی صورت میں کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا؟ زمانہ اپنی رفتار معمول کی رفتار سے چلتا رہا. سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں ڈوبتا رہا. دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے رہے. یہاں کے حالات نے پلٹا کھایا. وقت آ ہی گیا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے یار و مددگار، بے کسی اور لاچاری کی حالت میں رات کی تاریکی میں چھپ کر مکے سے نکلے تھے، اب ہزاروں صحابہ رضوان علیہ مجمعین جیسے جان نثاروں کے ساتھ فاتحانہ اور شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے. اور قریش کے وہ بڑے بڑے مغرور اور متکبر سردار جنہوں نے زمین کو اپنے ظلم اور سے بھر دیا تھا، خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے رحم و کرم کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، کچھ بھی نہیں، لا تثریب علیکم اليوم. اس وقت سراقہ نے اپنی سواری تیار کی، اس پر سوار ہو کر چل پڑا تاکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کریں. اس وقت اس کے ہاتھ میں وہ تحریری عہد نامہ تھا جو 10 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر دیا تھا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جیرانہ میں قیام پذیر تھے. میں انصار کی ایک جماعت کے ایک دستے میں داخل ہوا جو انصاری سپاہیوں پر مشتمل تھا. وہ مجھ کو اپنے نیزوں کے پچھلے سروں سے مار مار کے کہہ رہے تھے دور ہٹ کیا چاہتا ہے، لیکن میں برابر ان کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے. میں نے عہد نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بلند کرتے ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سراقہ وہذا کتابک لی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سراقہ بن مالک ہوں اور یہ وہ وعدہ ہے جو آپ نے مجھ کو لکھ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سراقہ میرے قریب آؤ، یہ وعدہ پورا کرنے اور حسن سلوک کا دن ہے. پھر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور حسن سلوک سے فائدہ اٹھا کر کامیاب لوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات کبھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے. ان کے آنکھوں کے سامنے اس روز کا منظر گردش کرنے لگا جب انہوں نے 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. اور آج ان کا یہ حال تھا کہ دنیا کے سارے اونٹوں کی حیثیت ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک تراشنے اور ذرے کے برابر بھی نہیں تھی. حضرت نے ایسے کچھ اور موقع پر فرمایا تھا اسلام سے پہلے کیا، اسلام کے بعد کیا. وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دہرا رہے تھے. سراقہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. اور ان کو اس بات میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں تھا. وہ سوچ کہتے تھے ایک دن وہ ضرور پہنیں گے. زمانے کی گردش اور حالات نے تفصیل نہیں تبدیلی کے عمل کو مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پر آ پڑی. ان کے عہد مبارک میں مسلمانوں کے لشکر اسلام کی دعوت کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگے. اور جو ان کی دعوت قبول نہ کرتا اور جزیہ بھی نہ دیتا، ان کے مقابلے میں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ لشکر قلعوں پر قلعے فتح کرتے، فوجوں کو شکست پر شکست دیتے، تختوں کو الٹتے
اور اموال غنیمت سمیٹتے چلے جا رہے تھے. 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں شاہ نے کسریٰ کی عظیم سلطنت کا خاتمہ کرا دیا. پورا ایران فتح ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے کی بات ہے. ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد فتح کی بشارت لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے. وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کے بیت مال کے لیے اس مال غنیمت کا خمس بھی ساتھ لائے تھے جس کو غازیان اسلام نے حاصل کیا تھا. جب تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئیں تو آپ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے. ان چیزوں میں کسریٰ کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے. اس کے وہ کپڑے بھی تھے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے. اس کا وہ ہار بھی تھا جس میں جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے. اور اس کے وہ کنگن بھی تھے جن کا مثل کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. اور ان کے علاوہ دوسری بے شمار قیمتی اور نفیس چیزیں بھی اس مال غنیمت میں موجود تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قیمتی خزانے کو ایک چھڑی سے جو اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی الٹ پلٹ کر رہے تھے. اور انہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف توجہ ہوتے ہوئے فرمایا جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے وہ سب کے سب انتہائی امانت دار لوگ ہیں. خلیفہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کے اموال پر ظلم کر کے قبضہ نہیں کیا, اس لیے آپ کے مامورین اور آپ کی حکومت کے لوگ بھی اس سے بچتے رہے. اگر آپ ان کا مال غلط طریقے سے کھاتے تو وہ بھی لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے. وہ وقت تھا جب وہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کنگن تلاش کر رہے تھے, نہیں مل رہے تھے, تو جو بورا جھاڑا تو اس سے کنگن نکلے تو فرمایا اب مال پورا ہے. حضرت اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا. پھر ان کو کسریٰ کی قمیص, پائجامہ, قبا اور اس کے موزے پہنائے. اس کی تلوار پٹکا ان کی کمر سے باندھا اور اس کا تاج ان کے سر پر رکھا. پھر دونوں کنگن, جی ہاں دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے. اس وقت مسلمانوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا واہ واہ اللہ کی شان, یعنی دیہاتی اور اس کے سر پر کسریٰ کا تاج اور ہاتھوں میں اس کے کنگن. پھر آسمان کی طرف سب اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, حالانکہ وہ تیرے نزدیک مجھ سے بہت زیادہ محبوب اور مکرم تھے, اور یہ تو نے مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیا, حالانکہ وہ بھی میرے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے, اور یہ تو نے یہ مال مجھ کو عطا فرمایا. اے میرے معبود میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال تو نے مجھے اس کے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے دیا ہو. پھر جب تک انہوں نے وہ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم نہیں کر لیا اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے. ابھی وقت بڑھ گیا ورنہ آج ارادہ تھا حضرت فیلوس دہلمی رضی اللہ تعالیٰ کو پورا واقعہ سنانے کا. پورا تو کیا, جو مختصر ہے, قلعے میں کس طرح داخل ہوئے ہیں, کس طرح قلعے میں داخل ہوئے حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب گردن کاٹ رہے تھے تو غرغرے کی اور چیخ کی آواز آئی. ان کی چچا کی بیٹی تھی جو ظالمانہ اس ظالم نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو گارڈ آ گئے باہر, کہ کیا ہوا کہ کچھ نہیں تمہارے نبی پر وہی آ رہی ہے. وہ واقعہ کل سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. گردن کس طرح کاٹی, کس طرح پھینکی, مسلمانوں کو کیا تھے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکروں کی برکت سے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس بیماری کو ختم فرما دیں. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور سب کی پریشانیاں دور فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما. روحانی رزق اور جسمانی رزق میں بھی برکت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بیمار ہیں اے اللہ, یا کینسر میں یا بلڈ کینسر میں یا گردے بیکار ہونے میں یا یہ جو وائرس میں جو بیمار ہیں, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور اس بیماری کو ختم فرما. اور مجھ سمیت ہر مسلمان کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اس بیماری سے, ہر بیماری چھوٹی بڑی سے
اے اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرما اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے رب کریم خوف کو دور فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو جب دوبارہ کھلوا دیجئے، دوبارہ سے بیانات شروع کروا دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے حرمین شریفین کے دروازے نمازیوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، عمرے والوں کے لیے کھلوا دیجئے اور حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، اور ہم سب کو یا اللہ، اور جو موجود نہیں مجھے بھی سب کو یا اللہ عالم اسلام کو اور ہماری اولاد اور گھر والے قیامت تک کی ضروریات کو یا اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا، جذب فرما، معاف فرما، ہم سب کو اپنا بنا، اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، درجات کو بلند فرمائیے۔ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو کروڑوں جانیں عطا فرما، ان کے گھر والوں پر خاص فضل فرما، ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما، صلی اللہ علیہ نبی۔ جی یہ مواعظ حسنہ حضرت والا کے نفس کے حملوں سے بچاؤں کے طریقہ مواعظ حسنہ نمبر 64 حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، جو حضرت کے جو الفاظ مبارک ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ 2200 حدیثیں پڑھایا کرتی تھیں۔ 2200 حدیثیں ان کی برکت سے امت کو ملی۔ ہمیشہ 200 شاگرد ہوتے تھے۔ حج کے زمانے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات کے لیے خیمہ لگا دیا جاتا، اس میں صحابیات رضی اللہ عنہن اور دیگر خواتین اندر ہوتی اور مرد باہر ہوتے تھے۔ یہ حضرت والا کے ملفوظ حضرت والا کے سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر 64 نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ، آپ نے جلدی کوشش کی۔